الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب استیأسوا وہ نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا وہ الگ ہوئے، نجیہ مشورہ کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے، قال کہا، کبیرہم ان کے بڑے نے، الم تعلموا کیا تم نے نہیں جانا، ان کہ اباکم تمہارے باپ نے، قد اخذ یقیناً لیا تھا، علیکم تم پر، موثقاً پختہ وعدہ، من اللہ اللہ کا، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما جو، فرطتم تم نے کمی کی، کوتاہی کی، فی یوسف یوسف کے متعلق، فلن تو ہرگز نہیں، ابرح میں چھوڑوں گا، الارض زمین کو، حتی یہاں تک کہ، یأذن اجازت دے، لی میرے لیے، ابھی میرا باپ، او یا یحکمہ فیصلہ کر دے، اللہ اللہ تعالی، لی میرے لیے، وہوا اور وہ، خیر بہترین، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ جی، استیأسوا اس کا مطلب اگر یئسوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہونا۔ استیأسوا یہ چونکہ باب استفعال ہے، اور آپ پڑھتے ہیں کہ باب استفعال کا ایک خاصہ کیا ہوتا ہے، مبالغہ، یعنی معنی کے اندر مبالغہ۔ تو استیأسوا کا پھر صحیح معنی کیا ہوگا، استیأسوا جب وہ بالکل نا امید ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے تھوڑی امید ہوتی ہے تو آدمی اس کے ساتھ دوبارہ بھی بات کر لیتا ہے، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ہی نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اگر صرف نا امید ہوتے تو یہاں لفظ یئسوا آتا، لیکن اب استیأسوا آیا تو اس کا کیا مطلب ہے، بالکل ہی نا امید ہو گئے۔ جی، خلصوا اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا۔ یہ آپ سنا ہوگا کئی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں آخر میں، جی خلاص، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب جدا ہو جائیں گے ہم۔ نجیہ مشورہ کرتے ہوئے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مناجات سرگوشی کرنا یا آپس میں چپ کے کوئی بات کرنا۔ کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے، جو ان کا بڑا بھائی تھا، اس نے یہ بات کہی۔ موثقاً وثوق توثیق اردو میں استعمال ہوتا ہے، پختہ بات کو کہتے ہیں۔ فرطتم اردو میں استعمال ہوتا ہے افراط و تفریط، تو یہ وہی ہے، تفریط کمی کرنا۔ کہتے ہیں نا آپ میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس بات کو چاہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کی شان کو چاہیں بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، تو یہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو دوسرے لوگوں میں افراط و تفریط ہے، انبیاء کرام کی شان کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، کبھی انبیاء کی شان کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی شان کو انبیاء سے کم کر دیتے ہیں، تو اسے افراط و تفریط کہتے ہیں۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، جیسے نبی کو کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ افراط ہو گیا۔ اور تفریط کیا ہے کہ نبیوں کا جو ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے ہی بڑھا دینا، یہ نبیوں کی شان میں کیا ہوگی، تفریط۔ تو فرطتم کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوتاہی کرنا، کمی کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے جو تم نے کمی کی ہے اس کا ادھر ذکر ہے۔ جی، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ پھر جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کچھ کوتاہی کی، اب میں اس زمین میں ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ جی، جب جناب
یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تو اب بالکل مایوس ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے. تو ان کے بڑے بھائی نے کیا کہا کہ بھائی میں تو واپس نہیں جاؤں گا. پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو کچھ ہم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا وہ واضح ہے. اب بھی ان کے ساتھ ہم پختہ وعدہ کر کے آئے ہیں، تو میں تو ہرگز جو ہے یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ فلاں کو میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو وہی ہے یہ کہ بڑے ان کے بھائی نے یا جو ان کا امیر تھا علم و فہم میں ان سے زیادہ تھا، اس نے کیا کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. یوں ہی ہو سکتا ہے کہ میں اسی زمین میں رہوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. مراد یہ کہ ادھر ہی رہوں گا. ہاں اگر والد صاحب نے اجازت دے دی گھر آنے کی تو پھر میں چلے جاؤں گا. او یحکم اللہ لی کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ کر دے. کیا مطلب؟ کہ بھائی کی رہائی کی کوئی صورت سامنے آ جائے تو پھر چلیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا اپنے بھائیوں سے؟ ارجعوا، تم واپس جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، فقولوا، تو تم کہو، یا ابانا، اے ہمارے باپ، انا، بے شک، ابنکا، تیرے بیٹے نے، سارقہ، چوری کی، وما، اور نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، الا، مگر، بما، اس چیز کی جو، علمنا، ہم نے جانا، وما، اور نہیں، کننا، ہم تھے، للغیبی، غیب کی، حافظین، حفاظت کرنے والے. جی ارجعو اردو میں استعمال ہوتا ہے رجوع کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے واپس لے لینا کسی بھی چیز کو. کہتے ہیں نا میں نے یہ بات کہی تھی تو اب میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، یعنی اس بات کو واپس لیتا ہوں. تو واپس جانا وہ بھی اسی سے ہی ہے. سارقہ، اس کا مطلب چوری کرنا ہوتا ہے. مال مسروقہ، آپ سنتے ہیں کہ چوری کیا ہوا مال اردو میں، اس کا مطلب چوری کرنا ہے. شاہدنا کا مطلب گواہی دینا. شاہد کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا ساری صورتحال. تو ہم گواہی نہیں دے رہے جو ہم نے جانا ہے، باقی غیب میں جو کچھ ہوا وہ اس کی کوئی ہمیں خبر نہیں ہے. تو با محاورہ ترجمہ کیا ہوا؟ اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ، پس کہو اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اسی کے مطابق جو ہم نے جانا ہے، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. جی ارجعوا الی ابیکم، اس کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بھائی نے کہا کہ تم واپس والد کو جا کر اس بات کی خبر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اگر آپ بھی نہ گئے تو والد مزید پریشان ہوں گے کہ سارے بیٹے میرے گرفتار ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ واپس جاؤ اور حقیقت حال سے ان کو آگاہ کرو. وما شہدنا الا بما علمنا، مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی کے چور ہونے کی شہادت اپنے علم ہی کے مطابق دی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اسے اس کے سامان سے پیمانہ نکلتا ہوا دیکھا ہے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم نے عزیز مصر کو جو مسئلہ بتایا تھا کہ چوری کی یہ سزا ہے، تو وہ ہم نے اپنے علم ہی کے مطابق ایسا بتایا تھا کہ ہمارے باپ دادا کی شریعت میں اس کے مطابق یہ حکم ہے. وما كنا للغیب حافظین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قسم کھا کر وعدہ بھی دیا تھا، ہمیں غیب کا علم تو نہیں تھا نا کہ بھائی مصر میں جائے گا اور وہاں جا کر چوری کرے گا، وگرنہ ہم اس کو ساتھ ہی نہ لے کر جاتے. جی اور ساتھ کیا کہا؟ وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھ لیجئے، القریۃ، اس بستی والوں سے، التی، جو، کننا، ہم تھے، فیہا، اس میں، والعیر، اور اس قافلے سے بھی، التی، جو، اقبلنا، ہم آئے تھے، فیہا، اس میں، وَإِنَّا، اور بے شک، لصادقون، یقیناً سچے ہیں. جی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو اس آیت میں انہوں نے اپنے آپ کی گواہی کے لیے یا اپنی صفائی کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو کہا کہ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے. دوسرا کیا کہا کہ جو ہمارے ساتھ قافلہ تھا ان سے بھی آپ جو ہے رہنمائی لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تیسرا کیا کہا کہ قسم ہے کہ ہم یقیناً سچے ہیں. تو اپنی صفائی کے لیے انہوں نے 3 شہادتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں علم تھا کہ ہمارے باپ ہماری بات پر اعتبار
نہیں کرنے والے. جی انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے آگے دیکھیں، قال انہوں نے کہا، بلکہ سولت بنا لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے، امرن ایک بات، فصبر پس صبر ہی، جمیل بہتر ہے، عسى اللہ شاید کہ اللہ تعالی، ان یہ کہ یأتینی لے آئے میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً اکٹھا، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، العلیم خوب جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا ہے. اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے، چنانچہ میرا کام اچھا صبر ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. بڑے بھائی کی تجویز سے باقی بھائی جب اپنے شہر پہنچ کر اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے یہ سارا کچھ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی تم کہہ رہے ہو اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات مزین کر دی ہے، وہ تم میرے سامنے کر رہے ہو، میرا کام اچھا صبر کرنا ہی ہے. دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام نے اتنی تکلیف کے باوجود اپنے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نہیں نکالے جو مناسب نہ ہوں، اپنے بیٹوں کو لان تان نہیں کیا، انہیں ملامت نہیں کی، بلکہ درگزر سے کام لیا ہے. اور اس واقعہ کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام کے پرانے زخم بھی جو ہے وہ تازہ ہو گئے، جگر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی خبر سن کر بھی جناب یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ انہیں لان تان کیا، نہ جزا فضا کیا، نہ ہی واویلا کیا، بہت زیادہ شور مچایا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا. بلکہ ایک بیٹا وہ آنکھوں سے اوجل ہوا، دوسرا بھی اوجل ہو گیا، دونوں پر ہی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالی پر میں اسی پر چھوڑتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون پیچھے کہا تھا جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق. اور اب کیا کہا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ممکن ہے اللہ تعالی، امید ہے کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آئے گا. جی یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، تو یہاں سے یہ بات یاد رکھیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا کیسے علم ہوا. یہاں سے کئی آپ کو جاہل قسم کے لوگ ملیں گے، جی انبیاء غیب جانتے ہیں یا کوئی ایسی بات کریں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب آپ نے پہلے پڑھا نا، خواب ان کو آیا تھا اور اس کی یہ تعبیر تھی، تو اس کی تعبیر ابھی باقی تھی. اور ویسے بھی یہ اللہ تعالیٰ پر، وہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوگا، تو یہ وہ والی بات ہے. تیسرا یہ کہ جناب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا بھی سکتا ہے، لہذا عام آدمی کے ساتھ ایسا مشکل ہے. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹے آدمی ہیں نا، ان کی سچی بات کا اعتبار بھی نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں یہاں سچی بات اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا رہا. اگلی آیت دیکھیں، قالوا انہوں نے، بلکہ اوپر والی، وتولا اور اس نے منہ پھیرا، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا اسفا ہائے افسوس، علی یوسف یوسف پر، وبیضت اور سفید ہو گئیں، عیناہ اس کی آنکھیں، من الحزن غم سے، فہو پس وہ کظیم غم سے بھرا ہوا تھا. اور وہ ان سے واپس پھرا اور اس نے کہا، ہائے میرا غم یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا. جی یا اسفا، یہ اصل میں یا متکلم کے ساتھ یا اسفی تھا، پھر جو ہے تخفیف کے لیے، یعنی لفظ کے اندر خفت کے لیے کہ آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، اور غم کے اظہار کے لیے یا کو الف کے ساتھ بدل دیا گیا. جی وبیضت عیناہ من الحزن، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے آنکھوں کی سیاہی جو تھی وہ اس پر سفیدی چھا گئی اور بینائی خراب ہو گئی. قزیم جو ہے
یہ بمعنی مقذوم ہے، جو غم سے بھرا ہوا ہو۔ ہاں، یہ جو مشک ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو چمڑے کا ہوتا ہے نا برتن، پہلے ہوتا تھا، اب تو خیر مشکل ہے، مشک ہوتی تھی، اس کے اندر پانی ہوتا تھا، جب پانی اس کے اندر لبالب بھر جاتا اس وقت اس پر قزیم کا لفظ بولا جاتا تھا۔ تو قزیم کا یہاں معنی کیا ہوگا کہ جناب یوسف علیہ السلام اس قدر غم زدہ تھے کہ غم ان کے گلے تک آیا ہوا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں غم کے ساتھ بھئی بھرا ہوا ہوں، نہ چھیڑیے مجھے، یعنی بالکل غم زدہ۔ تو یہاں سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی ہی مصیبت آئی ہو لیکن اس پر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ شور نہیں مچانا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، باقی مصیبت کے ساتھ، غم کے ساتھ انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بے اختیار نکل جانا یہ حرام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب ابراہیم فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303 ہے۔ آپ کیا فرما رہے تھے کہ بے شک آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہو، اور بے شک ہم تیری جدائی سے اے ابراہیم یقیناً بہت زیادہ غم زدہ ہے۔ مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی انسانوں پر آتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جزا فضا کرنا، مقابل جو ہے ان پر لعن طعن کرنا، یا اسی طرح مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، منہ پر تمانچے مارنا، یہ سارے کا سارا جو ہے عمل شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ہاں جی، دوسرا یہاں یہ دیکھیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے، تو یعنی پہلے والا جو زخم تھا وہ بھی تازہ ہو گیا۔ عربی والا کہتا ہے نا ولیکن نک الجرح بالجرح اوجع، لیکن زخم کا نئے زخم سے چھل جانا زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا اس کے آپ نے یہ بات کی تو میرا وہ پرانے والا زخم بھی تازہ ہو گیا، یعنی مصیبت پر مصیبت جناب یعقوب علیہ السلام کو پہنچی ہے۔ جی، اس پر انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتعو، تو ہمیشہ رہے گا، تذکرو، یاد کرتا، یوسف، یوسف کو ہی، حتی، یہاں تک کہ تکون، تو ہو جائے گا، حرضاً، گھل کر، مرنے کے قریب، او تکون، یا تو ہو جائے گا، من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گل کر مرنے کے قریب ہو جائے گا یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جی، تاللہ یہ تا قسم کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ سارے قسمیہ جملے ہیں، قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ تفتعو، یہ فاتحہ یفتعو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، بھول جانا، تو اس سے پہلے زیادہ تر ما استعمال ہوتا ہے، معنی میں پھر ہمیشگی والا ترجمہ آ جاتا ہے۔ جی، تو یہاں یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہتا ہے، اسے بھول نہیں سکا، اسے یاد کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ بیٹوں اور پوتوں کو باپ دادا کی حالت زار دیکھ کر رحم آتا تھا، جب ان کا غم اس حد تک پہنچ جاتا تو انہوں نے باپ سے کیا کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو اس طرح ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ گل کے قریب ہو جائیں گے۔ گویا وہ انہیں صبر کی تلقین کرتے اور ساتھ ان کے غم پر ملامت کرتے کہ اب کیا ہے ایسا، بار بار اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قال، انہوں نے کہا انما، بے شک، صرف، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، بثی، اپنی بے قراری کی،
وحزنی اور اپنے غم کی اللہ اللہ کی طرف، وأعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جانب کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی، بثا کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، جیسے ہے نا سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں میں سے ہم نے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس طرح استعمال ہوتا ہے بث الريح التراب، ہوا نے مٹی اڑا دی۔ انسان پر جو غم اور پریشانی آتی ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ اس غم کو آدمی چھپا سکے، اور اگر چھپا لے تو اس کو حزن کہتے ہیں، اور اگر اتنا غم ہو کہ چھپایا ہی نہ جا سکے تو اسے پھر بث کہتے ہیں۔ تو میں اپنے واضح ظاہر ہو جانے والے جو غم ہے اور جو مخفی غم ہے، ہر ایک کی شکایت، ہر ایک کا شکوہ اللہ تعالی کی طرف ہی کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کے غم کا جو حال بیان کیا ہے وہ پڑھ کر اور سن کر دل سخت غم زدہ ہو جاتا ہے۔ تو جن پر یہ غم اور پریشانی آئی ہوگی وہ یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 716 میں یہ روایت موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دھاڑیں مارنے کی آواز سے سنا۔ میں صفوں کے آخر میں تھا، پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بڑی زیادہ آواز رونے کی وہ مجھ تک آ رہی تھی، اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے ساتھ کیا کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے مراد وہی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے اور تمہارے سجدہ کرنے کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا ہوگا۔ تو یہ جناب یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا۔ ساتھ پھر غم زدہ باپ کیا کہہ سکتے تھے؟ بیٹوں سے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا تم جاؤ، فتحسسوا تو تم سراغ لگاؤ، من یوسف یوسف کا، واخیہ اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا اور تم مایوس نہ ہو جانا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، انہ بے شک لا ییأس نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا مگر القوم الکافرون کافر لوگ ہی۔ اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ جی، یا بنیا یہ بنین تھا اصل میں، یا بنین، بنین آتا ابن کی جمع بنین، زیادہ بیٹے۔ یا کی طرف مضاف ہوا، نون اس کے ساتھ گر گیا جو بنین کے آخر میں نون تھا، تو یا کو یا متکلم میں مدغم کر دیا گیا اور آخر میں زبر دے دی گئی۔ اچھا، تحسسا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باریک بینی کے ساتھ، حکمت اور صبر کے ساتھ، پورے حواس کے ساتھ تلاش کرنا۔ تو یعنی بڑی باریک بینی کے ساتھ جا کر ان دونوں کو تلاش کرو۔ روح اللہ، روح کا اصل مطلب ہوتا ہے سانس لینا۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی اور رحمت ہے، گلا گھٹ جانے اور سانس بند ہونے کے بعد سانس آنے میں جو راحت اور لذت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ تو جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جو وہاں رہ گیا ہے یوسف کو، اور اس کے جو 7 بھائی ہے اس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جی، ساتھ کہا کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ کافر لوگ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کافر لوگوں کی ایک صفت ہے۔ جی، یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، تو
हुक्म मानते हुए वो आगे गए। आगे देखें, फलम्मा पस जब दाखलू वो दाखिल हुए अलैहि उस पर, क़ालू उन्होंने कहा, या अय्युहल अजीज़ ए अजीज़ मिस्र, मस्सना हमें पहुंची है, व अहलना और हमारे घर वालों को, अज़्ज़ुर्रु तकलीफ, वजिअना और हम लेकर आए हैं, बिबिज़ाअतिन पूंजी, मुज़जात हक़ीर सी, फ़अौफ़ी पस पूरा दे दें, लना हमारे लिए, अलकैला माप, व तसद्दक़ और सदका कर, अलैना हम पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, यज्ज़ी जज़ा देता है, बदला देता है, अलमुतसद्दिक़ीन सदका करने वालों को। फिर जब वो उसके पास दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, ए अजीज़, हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंची है और हम हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, चुनाचे हमारे लिए माप पूरा दे दो और हम पर सदका भी करो, यकीनन अल्लाह सदका करने वालों को जज़ा देता है। जी, मुज़जातिन अज़जा युज़जी से है ये, इसका मतलब होता है हटाना, धकेलना, मुराद गल्ले के लिए। तो ऐसी कीमत है जिसे कोई खुशी से कबूल नहीं करता, उसे मुज़जात का, यानी हकीर सी चीज़ हम आपके पास लेकर आए हैं। तो बाप के हुक्म पर तैयारी करके बेटे तीसरी मर्तबा जो है मिस्र के लिए रवाना हुए और अजीज़ मिस्र से जाकर मुलाकात की, जिसने उनके भाई को रोक रखा था। बड़े अदब के साथ जो है उसे उसका जो लक़ब था अजीज़, उसके साथ पुकारा और साथ ही अपने घर वालों की खस्ता हाली और बेचारगी बयान की और साथ ही कहा कि हम पर और हमारे घर पर कहत, खुश्क साली, बेटों की जुदाई से, वालिद की हालत और कई मुसीबतों की वजह से सख्त तकलीफ हम पर आ पड़ी है, लिहाजा गल्ले के लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। थोड़ी सी जमा पूंजी लेकर आए हैं जो खुशी के साथ कोई कबूल नहीं कर पाता, लेकिन आप इसको कबूल कीजिए और हमें बेहतर गल्ला जो है वो दीजिए। साथ सदके का भी कहा कि हम पर सदका भी कीजिए। ये सारी सूरत हाल सुनकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, घर की सारी रूदात सुनकर, और क्या कहा, क़ाला कहा, हल क्या, आलिम तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, मा फ़ाल तुम जो तुमने किया था, बी यूसुफ़ा यूसुफ के साथ, व अख़ीही और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जबकि तुम जाहिलून नादान थे। उसने कहा, क्या तुमने जाना कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया जब तुम नादान थे। जी, क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बी यूसुफ व अख़ीही। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अपने भाइयों की और घर की बेबसी देखकर उनका दिल भर आया और मामले को मज़ीद तूल देना वो उसकी ताब ना ला सके, और वो वक्त आ गया कि जिसके मुतालिक कुएं में अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की थी कि ये लोग जो कुछ भी अब कर रहे हैं एक वक्त ज़रूर आएगा कि उन्हें तुम इसकी खबर दोगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप का इजहार कर दिया और साथ ही कुछ नाराज़गी का इजहार वो भी साथ रखा, जैसा कि कहा कि इद अंतुम जाहिलून, जब तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ जो कुछ तुम किया, तो क्या कहा, बड़ा मोहतात तलब जुमला बोला, इद अंतुम जाहिलून, जब तुम नादान थे, तुम्हें नहीं समझ थी, बेसमझी में तुमने ऐसा कर दिया। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त शाह मिस्र हैं, अजीज़ मिस्र हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर जो है वो हैं, बहुत बड़ा उनका स्टेटस है, सारा कुछ अपनी जगह है। गलती भाइयों की है, लेकिन फिर यहाँ लफ्ज़ व अंतुम ज़ालिमून भी कह सकते थे, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं भाई शर्मिंदा ना हो, इसलिए जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा मोहताज जुमला बोला कि उस वक़्त तुम्हें मालूम न था, तुम नादान थे, जिस वजह से ये हरकत जो है वो तुमसे हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर भाइयों को एक धचका सा लगा कि इतने बरसों पुरानी बात हमारे सिवा और कोई जान तो नहीं सकता, मुमकिन है यही यूसुफ हो। पूछ लिया। क़ालू उन्होंने कहा, अइन्नका क्या यकीनन तू, लअंता वाकई तू, यूसुफ यूसुफ है,
قال انہوں نے کہا انا یوسف میں یوسف ہی ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے قد تحقیق مننا احسان کیا اللہ تعالی نے علینا ہم پر انہو بے شک وہ حقیقت یہ ہے من جو یتقی ڈرتا ہے ویصبر اور صبر کرتا ہے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ تو انہوں نے کہا کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جی جب وہ انہیں لگا کہ واقعی یہ یوسف ہیں تو پھر بھی سوال کر لیا تین طریقوں سے، کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ یہاں دیکھیں اِنَّ بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی تاکید کے لیے ہے اور اِنَّ کے بعد پھر انتا وہ بھی تاکید کے لیے، یعنی بڑے پختہ ذریعے کے ساتھ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ان دو لفظوں میں یوسف علیہ السلام نے وہ ساری داستان دو لفظوں میں دہرا دی جو ان بھائیوں کے ہاتھوں ان پر گزری تھی۔ قد من اللہ علینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مصیبت میں نجات دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا۔ انہ من یتقی ویصبر، یعنی یتقی کا مطلب ہوتا ہے حرام کاموں اور نافرمانی سے بچتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس میں پیش آنے والے جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرتے رہنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد یقیناً واقعی آثرک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے فوقیت دی ہے، علینا ہم پر، وَإِن اور بلا شبہ، کننا ہم تھے، لخاطئین یقیناً گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار ہیں۔ وَإِن کننا، یہ اصل میں انا کننا تھا، اسی لیے خاطئین پر آگے لام آیا ہے، تو لام اس کے جواب میں آتا ہے۔ جی یہاں بھائیوں نے اپنے سارے اس جرم کا اقرار کر لیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے آگے سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس کے ساتھ پریشانی ہو، بلکہ بڑے اچھے الفاظ کیا کہے، قال کہا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریبا کوئی ملامت نہیں، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، یغفر معاف کرے، اللہ تعالی لکم تم کو، وہو اور وہ، ارحم زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین رحم کرنے والوں میں سے۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی بھائیوں کے اعتراف کے بعد یوسف علیہ السلام کے سینے کی وسعت اور حوصلہ مندی کا اندازہ کیجئے کہ ابھی انہوں نے صرف گناہ کا اعتراف اور عذر ہی کیا ہے، معافی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے ہی جناب یوسف علیہ السلام خود ہی بول پڑے کہ لا تثریب علیکم الیوم۔ جی تثریب کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ یا اور کوئی ایسی بات، تو فرمایا کہ نہ ہرگز تم پر کوئی ملامت ہے، نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ ہے، نہ تمہیں کوئی یہ زیادتی یاد دلائے گا۔ الیوم کا مطلب ہے آج کے دن، تو یہ پہلے بھی پڑھا تھا، یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، اور جب یوم پر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن۔ اسی طرح لیلتن کا مطلب رات ہوتا ہے، لیکن اگر الف لام لگا دیں اللیلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آج کی رات۔ جی تو یہ دیکھیں کس قدر انبیاء کرام علیہم السلام کی شان ہے کہ ایسے قصور واروں پر قابو پا لینا یہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہوگا۔ یہی سلوک ہمارے پیارے پیغمبر سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن
قریش کے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں نے کعبہ میں پناہ لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا اور ان 360 بتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں کمان کے کنارے کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہوئے گراتے گئے اور ساتھ فرماتے گئے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب فارغ ہوئے پھر آپ نے نماز پڑھی، آ کر دروازے کی چوکھٹ کے 2 کناروں کو پکڑا، پھر فرمایا یا معشر قریش، اے قریش بولو تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ رحیم و کریم بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے پھر ان کے سامنے اپنی بات دہرائی، انہوں نے وہی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ویسے بھی کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پہلی جو ہم نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فتح مکہ والی روایت سنی ہے نا، وہ سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 382 اور حدیث نمبر 11298 نمبر پہ وہ موجود ہے۔ باقی یہ جو ابھی ہم سننے لگے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5951 پہ یہ موجود ہے، 91۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صلہ رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری توڑی جائے تو وہ اسے ملائے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں، اگر کوئی ہمارا سگا بھائی ہمارے گھر نہیں آتا تو ہم یہ کہیں کہ چلیں وہ بھی نہیں آتا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یا چلیں وہ آ رہا ہے اس لیے میں بھی اس کے گھر جاتا ہوں۔ نہیں، صلہ رحمی کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق کو توڑ رہا ہے اور آپ اس کو جوڑیں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہی خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا۔ ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اذهبوا تم لے جاؤ بقمیصی ھذا میری اس قمیض کو، فالقوہ تو اسے ڈال دو، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یأتی وہ ہو جائے گا بصیراً دیکھنے والا، واتونی اور تم میرے پاس لاؤ باہلکم اپنے اہل و عیال کو، اجمعین تمام کے تمام۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ بھائیوں کو معاف کر دینے کے بعد گھر کے حالات کا تذکرہ ہوا، والد نابینا ہو چکے ہیں، اس خبر کو سنا تو ان کے علاج کے لیے اپنی قمیض بھیجی اور اپنے سارے گھر والوں کو اپنے پاس مصر میں لانے کا حکم دے دیا۔ یہ قمیض بھی بڑی عجیب تھی۔ کبھی یوسف علیہ السلام کو بیڑیے کے کھا جانے کے ثبوت کے طور پہ پیش کی گئی اور والد کو نابینا کر گئی، اور کبھی وہی قمیض یوسف علیہ السلام پر ارادہ زنا کی تہمت لگی تو یہ ان کی صفائی بن گئی۔ اب اللہ کا حکم ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ملنے کا ذریعہ بھی بن گئی۔ تو یہ ساری کی سارے میرے مالک کی قدرت اور اس کی مشیت ہے۔ فسبحان الذی